السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پیغام رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عورت حائضہ ہو جائے، اس کو مہینہ شروع ہو جائے سورج ڈوبنے سے پہلے، افطاری سے تھوڑا پہلے، تو اس دن کے روزے کا کیا ہوگا؟ تو اس دن کا روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، وہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مغنی کے اندر جلد نمبر 3 میں فرماتے ہیں وَمَتَى وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِّنَ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ۔ اگر اس کو حیض آ گیا، مہینہ آ گیا شروع دن میں یا دین کے اخیر میں، تو اس کا روزہ اس دن کا ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اسے جتنے دن چھٹیں گے بعد میں اس کو روزہ رکھنا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال اور ہے، جنبی آدمی کا صبح صادق کے بعد غسل کرنا کیسا ہے؟ یعنی اگر رات میں بیوی سے ملے یا نائٹ فالس ہو گیا لیکن نہائے نہیں، تو کیا بغیر نہائے ہوئے غسل کیے ہوئے سحری کھا سکتے ہیں کیا؟ بلے ہاں، بالکل کھا سکتے ہیں، وہ سحری صحیح ہوگی، روزہ بھی صحیح ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1930 کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر جنبا فی رمضان من غیر حلم فیغتسل ویصوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری سے جنبی یعنی ناپاک ہوتے، صبح صادق ہونے کے بعد غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی کہ رات ہی میں اس کو حیض یا نفاس سے وہ پاک ہوئی ہو تو صبح صادق تک غسل نہ کر سکی ہو، تو رات میں اس نے اگر روزے کی نیت کر لی تو صبح اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ البتہ غسل میں تو اتنا تاخیر نہ کرے کہ فجر کی نماز ہی چھوٹ جائے۔ تو اگر کوئی عورت رات میں پاک ہوئی ہے لیکن نہا نہیں سکی، غسل نہیں کر سکی، چاہے وہ مہینے سے پاک ہوئی ہے، چاہے وہ بچے کی ڈیلیوری ہی سے پاک ہوئی ہے، تو لیکن غسل نہیں کر سکی، تو وہ سحری کھا سکتی ہے، بعد میں وہ غسل کر لے، کیونکہ اس کو فجر کی نماز تو پڑھنی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور ہے، حائضہ اور نفاس والی عورت جو مہینے سے گزر رہی ہے یا ڈیلیوری ہوئی ہے بچے کی، تو کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہے؟ ایک سوال ہے۔ ہاں، قرآن وہ پڑھ سکتی ہے لیکن قرآن کو چھوئے نہیں، موبائل وغیرہ میں ہے تو قرآن کو دیکھ کے پڑھ لے۔ اسی طریقے سے کوئی ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے تو موبائل وغیرہ میں جو قرآن ہے اس کو دیکھ کر پڑھے، مصحف کو، قرآن جو ہے اس کو نہ چھوئے، لیکن دیکھ کے وہ پڑھ سکتی ہے۔ نہ پڑھنے والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ سنن ترمذی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 131 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت اور اسی طرح جنبی آدمی قرآن نہ پڑھے۔ تو اس کے اندر اسماعیل بن عیاش جو ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال اور ہے کہ کبھی کبھی کچھ عورت کو جو حیض آتا ہے یا کچھ عورت کو نفاس آتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا تو خون آتا ہے 40 دن تک کا، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بیچ میں رک جاتا ہے اور دوبارہ آتا ہے، تو اب ایسی عورت کیا کرے گی؟ کیا روزہ رکھے گی؟ کیا نماز پڑھے گی؟ طہر متخلل، طہر حقیقی۔ طہر متخلل اسی کو کہا جاتا ہے کچھ دن کے لیے رک جائے پھر دوبارہ آئے خون، تو اس عورت کے لیے ہے کہ وہ پہلے یہ جان لے کہ کون سا خون ہے۔ تو اگر بیچ میں رک جاتا ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جتنے دن رک گیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، لیکن اور علماء کا کہنا یہ کہ نہیں، اگر بیچ میں خون رک جا رہا ہے تو وہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، بلکہ جتنا دن اس کا متعین ہے اس دن تک وہ جائے۔ اب 40 دن کے بعد بھی خون آتا ہے تو اس کو استحاضہ کا خون، بیماری کا خون کہا جاتا ہے، اس میں وہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی ادا کرے گی۔ لیکن 40 دن کے اندر ہی میں خون بند ہو گیا تو وہ نہ روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھے گی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، لیکن بہتر جو مجھے لگا کہ وہ اس ایام میں جو بیچ میں رک کے 1-2 دن بند ہو گیا پھر دوبارہ آنا شروع ہو گیا، تو اگر ایسا ہے تو کیا کرے، وہ رک جائے اور جب 40 دن پورا ہو جائے اس کے بعد سے وہ روزہ اور نماز شروع کر دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اس سلسلے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 باب نمبر 105 ما جاء فی کم تمکث النفساء وقد اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي فاذا رأت الدم بعد 40 فان اکثر اہل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40 وهو قول اکثر الفقهاء۔ رہا یہ سوال کہ اگر نفاس والی یعنی جس کو بچہ پیدا ہوا عورت 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے پھر اسی دوران اسے دوبارہ خون آ جائے تو وہ اس طہر کو ایام نفاس میں شمار کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر درمیان میں جو وہ پاک رہے گی تو وہ حقیقی طہر ہو، جو عموماً حیض یا نفاس کے خون کے بند ہونے کے بعد سفید پانی آنے سے، جسے عربی میں قصہ بیضا
کہا جاتا ہے حاصل ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر عورتیں جان جاتی ہے کہ اب وہ بالکل پاک و صاف ہو گئی ہیں اور حیض یا نفاس بالکل ختم ہو گیا ہے، تو غسل کر کے وہ نماز پڑھے گی اور اس کی یہ نماز مقبول ہوگی۔ اگر وہ حقیقی طہر نہیں ہے بلکہ طہر متخلل ہے، وہ طہر جو ایام حیض اور نفاس کے درمیان بیچ بیچ میں آتا ہے، حالانکہ عورت حیض اور نفاس سے بالکل پاک نہیں ہوئی ہے، تو وہ نماز روزہ نہیں کرے گی، اور اگر کر لیا ہے تو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال اور ہے، شوگر بی پی کے مریض کو ڈاکٹر صاحب نے روزہ رکھنے سے منع کیا، یا انتہائی بوڑھے ہیں وہ طاقت نہیں رکھتے، ان کو ڈاکٹر نے منع کیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جو انتہائی تکلیف میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہے فدیہ دے دے، نصف سا، سوا کلو کے قریب آتا ہے۔ یطوقونہ یا یتجشمونہ، انتہائی تکلیف میں روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ مسکین کو سوا کلو کے قریب جو ہے وہ کھانا کھلا دے، افطار اور سحری کا انتظام کر دے اور وہ روزے سے نہ رہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انتہائی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ ہر دن کے بدلے مسکین کو جو ہے وہ فدیہ دے دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مسلسل 3 سال تک روزہ نہ رکھ سکنے والی خاتون کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ڈیلیوری ہر سال ہوتی جا رہی ہے اور وہ پورا نہیں کر سکی، تو ایسے خاتون کے لیے ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ بیہقی سنن الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230، حدیث نمبر 8077، کتاب الصیام، اسنادہ قوی، صحیح روایت ہے یہ۔ والحامل والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا مکان کل یوم مسکینہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ اور مرضع اور دودھ پلانے والی عورت اگر بچوں کے بارے میں خوف میں ہو تو دونوں روزہ نہ رکھے اور روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ایک سوال اور ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی نیت سے عورت اگر حیض روکنے والی دوا استعمال کرتی ہے یا حج کے موسم پر عورت استعمال کرتی ہے تو کیا استعمال کرنا جائز ہے؟ عورت کو جو حیض آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ فطرت کو نہ روکے، یہ بہتر ہے، لیکن کچھ علماء نے کہا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کا کرنا جائز ہے۔ مغنی کے اندر ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375، لا باس ان تشرب المرأة دواء یقطع عنها الحیض اذا کان دوا معروفا، کہ وہ ایسی دوا کا استعمال کرتی ہے جو اس کے حیض کو روک دے لیکن وہ دوا معروف ہو، اگر اس کی صحت کے لیے مسئلہ ہے تو ایسی دوا کا استعمال نہ کرے۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ جائز ہے، لیکن کچھ علماء گئے ہیں کہ نہیں، فطرت کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال اور ہے کہ دوسرا رمضان آ گیا لیکن جو قضا ہو گئے تھے ایک رمضان میں وہ پورے نہیں ہوئے، تو اب کیا کریں گے؟ اگر شرعی عذر سے چھوڑ دیا ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اب جتنا جلدی ہو سکے اس کو پورا کر لے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے ہے قضا کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، البتہ عذر کی بنا پر کوئی قضا نہیں کر سکا، جیسے سال بھر بیمار رہا یا سفر میں رہا یا عورت کو بچہ پیدا ہوا، تو اب کیا کرے گی؟ تو جب ان کو موقع ملا تب وہ روزہ رکھ لے۔ ایک سوال اور ہے کہ اگر شروع رات میں تراویح پڑھ لیے تو پھر اخیر رات میں اٹھ کر اور نماز پڑھ سکتے کیا؟ یاد رکھیے گا رمضان کے مہینے میں قیام اللیل ہی کو تراویح کہتے ہیں اور تہجد کہتے ہیں، تو اگر موقع ملے تو آدمی پڑھ لے شروع میں، اور اخیر میں بھی موقع ملے تو پڑھ لے۔ وتر جو ہے وہ اخیر میں پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ رات میں پڑھی ہے اور اخیر رات میں پڑھی ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب شہر رمضان حدیث نمبر 1375، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الصلاة۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو، تمام لوگوں کو، اور ہم لوگوں کے ساتھ قیام کیا۔ ہم لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہیں سحری ختم نہ ہو جائے، تو آدمی کو جیسا موقع ملتا ہو وہ کرے، شروع رات میں کچھ پڑھ لے، آخر رات میں کچھ پڑھ لے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال اور ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے عورت کا بچہ نقصان ہو جاتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے، تو اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 120 دن کے بعد بچہ نقصان ہوا ہے تو گویا کہ ایسا ہے اس کے لیے نفاس کا خون ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جان ڈال دی گئی ہے، اور اگر 120 دن سے پہلے ہی نقصان ہو گیا ہے تو یہ بیماری والا خون ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ کیا ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ شبینہ کرنا ثابت ہے؟ جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کرنا ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 746، لا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلہ
उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि मैं नहीं जानती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में पूरा कुरान ख़त्म किया हो। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक सवाल और है, लोग अक्सर पूछते हैं कि घर के अंदर अगर नमाज पढ़े तरावी की तो किस तरीके से पढ़ें। तो इसका जवाब यह है कि मर्द जो है वो आगे खड़ा हो जाए, अकेले अगर उसकी बीवी है तो उसके पीछे खड़ी हो जाए, या फिर ख़वातीन जितने हैं वो पीछे खड़ी हो जाए। मर्द ही इकामत कहेगा और वही नमाज पढ़ाएगा, औरत इकामत नहीं कहेगी, औरत इकामत नहीं कहेगी। इसी तरीके से यह भी है कि तरावी वगैरह अगर बच्चा पढ़ा रहा है तो वो आगे रहेगा, उसके पीछे मर्द लोग रहेंगे, उसके पीछे ख़वातीन रहेंगी घर के अंदर। लेकिन कभी महरम गैर महरम का भी मसला है, तो अगर पर्दे का हो गया एहतमाम तो कोई हरज की बात नहीं, और अगर नहीं है तो आखिर में तो ख़वातीन है ही, कोई हरज की बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, मियाँ बीवी दोनों एक साथ घर के अंदर हैं, तो क्या बीवी बाजू में खड़ी रहेगी? नहीं, बीवी पीछे खड़ी रहेगी और वो ना इकामत कहेगी बल्कि पीछे अकेली खड़ी रहेगी, और मर्द अकेले इमामत कराएगा और आगे खड़ा रहेगा। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। औरत कहाँ इत्काफ़ करेगी? देखिए, इत्काफ़ जो है मर्द औरत दोनों के लिए मस्जिद के अंदर है। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 कि तुम लोग मस्जिद में इत्काफ़ करते हो। अगर ख़वातीन के लिए मस्जिद के अंदर एहतमाम है, हर तरीके का इंतज़ाम है, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत है, हर तरीके का इंतज़ाम है, तो कोई हरज की बात नहीं। लेकिन ख़वातीन के लिए ये नफली चीज़ है, घर के अंदर माशाअल्लाह वो जो इफ्तारी का एहतमाम कर रही है, सहरी का एहतमाम कर रही है, ज़िक्र अस्कार कर रही है, वही उनके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर एहतमाम है तो कर सकती है। घर के अंदर इत्काफ़ करने का सबूत नहीं मिला, लेकिन परेशानी में अगर फ़र्ज़ नमाज घर के अंदर अदा की जा रही है, जुमा के बदले ज़ुहर की नमाज घर के अंदर है, तो परेशानी में घर के अंदर जो भी इबादत करेंगे उसका सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक सवाल है, अलविदाई जुमा मनाना कैसा है? मेरे भाइयों, अलविदाई जुमा मनाने का सबूत नहीं है। कभी अलविदा ना कहना, ये होना चाहिए कि हमेशा बार बार रमज़ान आए और हम और आप नेकियां जमा करें। इस्लाम के अंदर ना शुरू वाला जुमा है ना अलविदाई जुमा, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, आमीन। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। कुछ लोग रमज़ान का चाँद देखकर फिर इसी तरीके से ईद का चाँद देखकर फटाका फोड़ते हैं। फटाका नहीं फोड़ना है भाई, बल्कि क्या करने का, दुआ पढ़नी है। जो चाँद देखने की दुआ है वो दुआ याद कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल और लोग पूछते हैं कि सेहरी में उठाने के लिए क्या कहने का, कव्वाली गाने का, डुगडुगी बजाने का, या फिर ये बोलने का इतना वक्त बाकी रह गया उठ जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान का एहतमाम किया जाता था, पता चल जाता था कि ये सेहरी की अज़ान है और पता चल जाता था कि ये फजर की नमाज की अज़ान है। तो अज़ान का एहतमाम किया जाए, सुन्नत को राइज करें, वो ज़्यादा बेहतर, इसमें बरकत है। वैसे दूसरे और तरीके से भी लोगों को जगाया जा सकता है, ये नेक काम है। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, रमज़ान से पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड स्कैन के जरिए या फिर गूगल पे के जरिए भी भेज सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता कायम करें। सपोर्ट अलबिर।